أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر حرمین شریفین مقدس مقامات پیدا فرمائے ہیں. حرم اللہ جس کو مسجد الحرام بھی کہتے ہیں، یہ تو پہلا گھر ہے جو زمین و آسمان کے بننے کے ساتھ بنا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک. اور جب یہ زمین پر وجود نہیں تھا تو آسمانوں پر ایک بیت المعمور نام کا ایک قبلہ ہے، ملائک وہاں طواف کرتے تھے. اور جب آدم علیہ السلام زمین پر خلیفہ بن رہے تھے اور پیدا ہو رہے تھے، ان سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف ظاہر فرمایا. کعب کے معنی بھی یہی ہے، زمین کا پہلا وہ حصہ جو جمنے لگا، ظاہر ہونے لگا، ابھرنے لگا، اوپر ہونے لگا، کعب، اسی سے کعبہ ہے. حافظ الدنیا ابن حجر اسقلانی نے بدء الخلق میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا جب ارادہ ہوا کہ مخلوقات پیدا فرمائے. ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب میں نے چاہا کہ مجھ سے محبت ہو جائے تو فخلقت الخلق، میں نے مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کر دیا. مخلوقات حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی بڑائی اور عظمت کے جاننے اور ماننے کے ذرائع. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر گیا کے بر زمین رویت وحدہ لا شریک بھی گویت. صوفیاء کہتے ہیں ہر مخلوق قدرت کا نظارہ ہے اور عجائبات الوہیت کا ایک منظر ہے اور مظہر ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، عظمت، بڑائی، یکتائی، کسی کا اس کے ساتھ شریک نہ ہونے کے ادلہ عقلاً نقلاً بہت زیادہ ہے. اور قرآن کا سب سے عالی مضمون بھی توحید کا ہوتا ہے. جب بات شروع ہوتی ہے تو بھی لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور خدا کے ساتھ کسی اور کو پکارنا نہیں، وہ ظالم کہیں گا، یہ غلطی کہیں نہ کرنا. جب مضمون ختم ہوتا ہے پھر کہتا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر. بات وہی ہے، کہیں خدا کے علاوہ اوروں کو پکارنے نہ بیٹھ جائے. فتلقی فی جہنم، ورنہ جہنم میں ڈال دے جاؤ گے ذلیل و خوار ہو. قرآن مجید کے مقاصد میں سے اہم مقصد یہی ہے.
اللہ تعالیٰ کا جب ارادہ ہوا مخلوقات پیدا کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کا جب ارادہ ہوا اس کے ظہور کا، خداوند تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، اس کے لیے ابد اور انتہا کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہے۔ حدیث شریف میں ہے تم شیطان کی چال سے بچو، تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ ہر وہ بات جو دل اس کے افعال بتائے کہ شیطان یہ کام کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے، تمام شریعت کے خلاف کام، اس کو شیطانی کام کہتے ہو گے۔ ایک آدمی کو سکھاتا ہے کہ آپ چھوڑیں، بہت نمازیں پڑھی اور کب تک پڑھتے رہو گے، خدا تعالیٰ کوئی تیری نماز کا محتاج تھوڑا ہی۔ اب دیکھو اس کو غلط لائن پہ ڈالنا ہے۔ اگر خدا نے اسے ہمت دی اور اس نے کہا کہ نہیں یہ تو دین کا تقاضا ہے اور فرض ہے اور اس کے بغیر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی چارہ نہیں تھا، تو اس کا سینہ شق ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے اس کا ساتھ دے دیا اور کہا بھی پڑھتا ہوں اور ابھی پڑھتا ہوں اور ٹانگیں لمبی کر دی، تو حدیث شریف میں ہے پھر تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اور وہ شیطان ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ کسی کو کوئی فائدہ تو نہیں پہنچائے گا۔ شیطان تو خوشی میں بھی شیطان ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہ خوش ہو کر کے اس شخص کے کان میں پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہے جس نے اس کے کہنے سے نماز قضا کر دی۔ ہر شخص کے پاس مختلف طریقوں سے آتا ہے۔ یہاں ایک بوڑھا سا آدمی آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اور مجھے بڑا افسوس بھی ہے، تو میں نے ایک دن اس کو روکا راستے میں نے کہا بابا کتنی عمر ہے؟ انہوں نے بہت لمبی چوڑی عمر بتائی، کہیں 70-80 سے اوپر بتایا۔ میں نے کہا یہ داڑھی جو آپ کاٹتے ہیں، اتنی چھوٹی سی داڑھی، جیسے چولے بیچنے والے ہوتے ہیں نا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ذرا سی داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بھی بہت ہے۔ میں ہنس پڑا، تو مجھے کہا کیوں ہنستے ہو؟ میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ اتنے بزرگ آدمی کو شیطان نے پرائمری میں داخل کر کے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ کافی ہے اور یہ ناکافی ہے، یہ مسئلہ دین کا ہے دنیا کا؟ تو کہنے لگے دین کا ہے۔ میں نے کہا دین کا مسئلہ تم زیادہ جانتے ہو یا میں جانتا ہوں؟ تو کہنے لگا نہیں آپ جانتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کتنے سال سے یہاں نمازیں پڑھتے ہیں؟ کہا سال ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کتنی دفعہ آپ سے مدرسے اور مسجد کے لیے چند مانگنے کے لیے میں نے ملاقات کی؟ کبھی بھی نہیں۔ میں نے کہا کبھی بھی نہیں ہوگا، تیرا جنازہ پڑھا لوں گا لیکن یہ کام نہیں ہوگا۔ اور اس کام کے لیے میں آپ کے راستے میں رکا ہوں۔ میں نے کہا حضرت سے گزارش کروں، درخواست کروں۔ تو آپ نے جو جواب دیا ہے یہ تو آپ کی عمر اور بزرگی کی شان کے لائق نہیں۔ آپ کو یہ کہنا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں ضرور عہد کرتا ہوں آئندہ اس کو نہیں کاٹوں گا۔ تو یہ جواب تھا۔ تو یہ تو تم نے بالکل ہی شیطان کو جو ہے اپنا جنرل صاحب بنا لیا ہے، اور شیطان جن کا جنرل ہے وہ تو اور شان سے اور طریقے سے دنگ فساد پہ اتر آئے ہیں۔ ہر شخص کے پاس علیحدہ علیحدہ طریقوں سے آتا ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن بزرگان دین سے سنا ہے، اور مولانا روم نے مثنوی میں نقل کیا ہے۔ مولانا روم بھی متقن علماء میں سے، مضبوط علماء میں سے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صبح کے وقت شیطان آیا اور ان کو کہا کہ آپ اٹھیے اور نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا شیطان ہو کر کے تو مجھے نماز کے لیے جگاتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ ضروری ہے بہت۔ کہا کیا ضروری ہے؟ تو بس آپ اٹھے اور
نماز پڑھے اور جماعت کا خیال رکھے۔ معاویہ نے کہا نہیں، یہ بات بتانی پڑے گی، آپ کا کام تو لوگوں کو نمازوں سے اور دین سے ہٹانا ہے، آپ کا کام تو کسی کو دین کے لیے تیار کرنا نہیں ہے۔ تو ابلیس نے کہا اصل میں نے چند دن پہلے کوشش کی تھی، آپ نے فجر کی نماز قضا کی، اس کی وجہ سے آپ نے رونا دھونا شروع کر دیا اور سارا دن اللہ اللہ کرتے رہے، کام کاج دنیا کا چھوڑ دیا اور بیٹھ گئے، اور جتنی دفعہ آپ سے فجر قضا ہوئی تھی اتنی سینکڑوں مرتبہ آپ نے نوافل پڑھے، پھر سنت کے بدلے پڑھتے رہے، توبہ کرتے رہے، اس سے آپ کو درجات بہت زیادہ مل گئے اور مجھے بہت تکلیف پہنچ گئی۔ میرا مقام اور کام تو تھا آپ کا درجہ گھٹانا، لیکن آپ نے اس پر جو افسوس کیا، آنسو بہائے، خدا سے معافی مانگی اور آئندہ قضا نہ کرنے کا عہد کیا ہے، تو آپ کو مقامات اور اجر ثواب جو مل گیا وہ جماعت سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے مجھے ڈر ہے کہ پھر کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ شیطان تو شیطان ہی ہے۔ ایک جوان لڑکا میرے پاس آیا اور بہت زیادہ رو رہا تھا، تو میں نے سمجھا کوئی گناہ کیا ہوگا یا کوئی میت بھی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں، میرے والد صاحب ٹیلی ویژن سے توبہ نہیں کرتے اور وہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اب میں ان کا بیٹا ہوں، میری نمازوں کا اور اس خوبصورت داڑھی کا ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچ رہا ہے، اپنے والد کے لیے رو رہا ہے۔ میں حیران ہوا، خدایا اس نوجوان کو جس کی عمر بظاہر فسق و فجور کی ہے، آپ نے ایسا مالا مال کیا ہے کہ دوسروں کے لیے رو رہا ہے، اور وہ بوڑھا بابا گل اکبر بادشاہ کا ساتھی، وہ ابھی تک جو ہے نا ٹیلی ویژن پر جان دے رہا ہے۔ جو تمام بے حیائی اور بدچلنی کا اڈا ہے وہ ٹیلی ویژن ہے۔ اچھی طرح سن لو، جو شخص ٹیلی ویژن دیکھنے سے نفرت نہیں کرتا وہ ہر گناہ کرنے کا مرتکب ہو سکتا ہے، بس یہ قاعدہ یاد رکھو۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے سارے گناہ موجود ہیں۔ ہم کبھی ایئرپورٹوں سے گزرتے ہیں، کئی انتظار گاہ میں بیٹھتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں تو بدماشیاں چلتی ہیں، ہم وہ جگہ بدلتے اس طرف بیٹھتے اس طرف، لیکن اس دوران جو نظر پڑتی ہے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے کا عالمی ذریعہ قائم کیا گیا ہے، عالمی ذریعہ ہے، اور بقیہ جتنی بدعمالیاں فحاشیاں ہیں وہ سب اس کے تابع ہے، اصلاً اس سے پیدا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، عنقریب تظہر القینات والمعازف، لوگوں کے گھروں میں رنڈیاں ناچے گی اور لوگوں کے گھروں سے سرود کی آوازیں اٹھے گی۔ اب سن لو ذرا، لفظاً ترجمہ یہی ہے حدیث کا۔ آپ نے مدینہ اور مکے میں بیٹھ کے صحابہ کو کہا کہ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ ہر گھر سے، یعنی گناہگار اور مجرموں کے گھروں سے رنڈیوں کے ناچ اور ان کے بدترین قسم کے گانا گانے کی آوازیں اٹھیں گی۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر گھر میں گناہ کے ذرائع ہوں گے اور ان کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا، گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ استغفر اللہ۔ ایک شخص حج سے آ رہا تھا چند سال پہلے، میں بھی اس سفر میں تھا، تو میرے پاس کوئی چیز رکھی، میں نے اس کو کہا بابا کیا ہے؟ کہا بس آپ اس کو رہنے دیں۔ میں نے کہا میرے پاس کیوں رکھنا ہے؟ میں نے اٹھا کے ادھر دور رکھ دی۔ تو ایک دوسرے شخص نے مجھ سے پوچھا آپ سمجھ گئے؟ میں نے کہا یہ رنگین ٹی وی ہے، یہیں سے خرید کے لے جا رہا ہے، حج کر کے ابھی گھر جا رہا ہے۔ میں نے خیر اس کو جو سمجھایا ہے، اس وقت چونکہ جدہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا جہاز کے انتظار میں، اور سخت گرمی تھی، دماغ بہت گرم تھا،
وہ الفاظ تو یہاں ممبر پہ نقل نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ ان کی نسل و نسب میں بھی ایمان و غیرت ہو تو آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ اس کو حدیث میں اس طرح بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ان مقدس مقامات کو تا قیامت عرش بری کی طرح معزز و مکرم رکھے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح بیان کیا کہ ایک دفعہ کعبے کے سامنے ننگی عورتیں ناچی ہے، اور آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک دفعہ پھر ناچے گی، اور فرمایا کہ پھر دنیا آسمان و زمین ختم، بس پھر قیامت ہی قیامت قائم ہو جائے۔ فرمایا کعبہ کے سامنے ایک دفعہ ننگی عورتیں ناچی ہے۔ مختلف ملکوں میں آج کل یہ ثقافت بن رہی ہے، بادشاہان، حکمران، بڑے بڑے عہدیدار اس کی سرپرستی کرتے ہیں اور اخبارات میں دیتے ہیں، یہ رقاصہ ہے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی ہے، یہ رقاصہ ہے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ لوگوں کو کیا دعوت دی جا رہی ہے؟ انسانوں سے انسانیت ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ان شیطان کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کا بھی بہت ہی بڑی چال ہے۔ یہ جو حکومت ہے تو یہ ساری مل کر کے ان جیسی کروڑوں اور بش اور بلیئر بھی ساتھ ہو جائے، یہ شیطان کے لاکھویں حصے کے برابر نہیں ہے۔ شیطان تو شیطان ہے، انہ لکم عدو مبین۔ تو دیکھو حکومت جو کچھ کرتی ہے، کیسے کر کے دکھاتی ہے، اور سارے جہان کی شرم بے حیائی اپنے سر لے لیتی۔ شیطان کا کام یہی ہے کہ اس کے کاموں میں پھر حیا نہیں ہوتی، تہذیب نہیں ہوتی۔ ہر کام دیکھو بے شرمی کا ہے۔ زنا دیکھو، ایک زانی جب پکڑا جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں یہ زنا کر چکا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے اس کی نسل، نسب، خاندان سب شرمندہ ہوتا ہے، اور اس کو اس چند لمحے کی لذت اور شہوت سے یہ سارے عمر بھر کی بے حیائی قبول کرنا آسان ہے۔ ایک آدمی جو چوری میں پکڑا جاتا ہے اور اس کا ہاتھ تک کاٹا جاتا ہے جب شریعت نافذ ہو، تو سارے جسم کا کوئی حصہ انسان خود کٹوانے پر رضامند ہو سکتا ہے؟ شریعت نے اس کو پابند کیا ہے کہ آپ نے چوری کی، آپ کا ہاتھ کٹے گا۔ اس چور کی وجہ سے جو اس کے جاننے والے ہیں وہ سب شرمندہ ہے۔ اس لیے حدیث میں کہ جس خاتون نے چوری کی تھی اور وہ پکڑی گئی اور ثابت ہو گئی، تو اس قبیلے نے آ کے ان جن کے ہاں چوری ہوئی تھی ان سے کہا یہاں کے تمام جائیداد لے لو، لیکن بس یہ کہو کہ یہ ہماری چورنی نہیں ہے، کیونکہ چوری کا الزام بہت شرمناک ہے۔ حالانکہ شرک کا زمانہ گزرا تھا اور انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا تھا، کعبے کے سامنے ننگے طواف کیے تھے، اور بت کعبہ کے اندر جا کے رکھ چکے تھے، اور صبح و شام علیحدہ علیحدہ قسم کے شراب پیتے تھے۔ لیکن یہ چوری کا الزام جو تھا توبہ، اس کو برداشت نہیں کر رہے تھے اور بہت غمگین تھے اور بڑے پریشان تھے۔ معمولی بات تو نہیں۔ اور پھر یہ قبیلے نے اتفاق کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کون کرے اس سلسلے میں؟ تو آپ کے ایک چہیتے صحابی تھے زید بن حارثہ، جس کا نام قرآن میں آیا ہے فلما قضا زید منها۔ یہ ایک نام صرف 100 لاکھ صحابہ میں سے قرآن میں موجود ہے۔ ان کا بیٹا تھا وہ اسامہ، حضرت اس سے بڑی محبت کرتے تھے اور حسن و حسین کے ساتھ اسے رکھتے تھے، اٹھاتے تھے۔ اور وہ بھی بہت ہی عجیب صلاحیتوں کا اور عجیب نیک خصلتوں کا تھا۔
تو اسامہ کو راضی کیا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے قبیلے کی ناک کٹ رہی ہے، بڑے سے بڑا تاوان ان کو دلوا دے، ہاتھ تو نہ کٹائیں۔ اسامہ نے اللہ جانے کس شان سے، کس فصاحت و بلاغت سے، کس احسان اور اخلاص برے کلمات سے خدمت اقدس میں سفارش پیش کی، لیکن صحیح مسلم میں ہے کہ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ناراض ہو گئے، واحمرت وجنتاہ، اور آپ کے رخسار ایسے سرخ ہو گئے جیسے انار نچوڑے گئے۔ اور بخاری میں ہے کہ آپ نے کہا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ خدا کی حدوں کے بارے میں بھی باتیں کرنے لگ گیا۔ اتنی جرأت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو حد ہے، حد کوئی ختم کر سکتا ہے؟ یہ کوئی پاکستان ہے کیا؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ، ایسا تو آپ کو نہیں کرنا ہے۔ میرے محبوب دوست ہیں، میرے صحابی ہے، صحابی کے بیٹے ہیں، آپ سے میں اتنی محبت و پیار کرتا ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ کہ جرأت پیدا ہو گئی، آپ اس کے سخت غصے ہو گئے۔ اور آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے گزشتہ امتیں اس وقت تباہ ہو گئی جب ان کے بڑے چوری کرتے تو چھوڑے جاتے، اور جب غریب چوری کرتے تو پکڑے جاتے۔ جب یہ حال اس امت کا بھی ہوگا تو ان میں کوئی خیر نہیں ہوگا۔ شیطان مختلف حربوں سے کوشش کرتا ہے نقصان پہنچانے کا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، محترم اور مکرم سامعین، جہاں جہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کام خلاف شرع ہے اور دل چاہتا ہے کرنے کو یا کوئی کہنے کا، بس وہ شیطانی فعل ہے، شیطانی فعل۔ بات یہاں سے چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آ جائے گا اور اس کو کہے گا خلق اللہ الارض وخلق اللہ السماء وخلق الجبال والماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، پہاڑ، پانی، درخت، حجر شجر سب چیزیں پیدا کی، جن اور انس، ملائک، ہر چیز اللہ نے پیدا کی۔ اب دیکھیں فمن خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا جب تم یہاں تک پہنچو فوراً اس سے باز آ جاؤ، پیچھے ہٹو، اور بعض روایت میں کہ بائیں طرف تھوکو 3 دفعہ تاکہ شیطان پر تھوک گرے اور وہاں سے بھاگ جائے۔ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، فضول باتوں کا جواب نہیں ہوتا، فضول بات کے لیے یہ کافی ہے کہ پیچھے ہٹو، مت کہو یہ بات، ذہن سے نکالو، یہ خود جواب ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کا تمہیں نقصان پہنچانے کا آخری وقت ہوگا، اس سے پرہیز کرو اور بچو اس سے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، بعض سوال کا وجود کاٹنا پڑتا ہے کہ یہ سوال پیدا کیوں ہوا ہے۔ ہر سوال کا جواب دینا یہ کوئی علم تھوڑا ہی ہے۔ وَمِنَ الْعِلْمِ أَن تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ لَا أَعْلَمُ، یہ بھی علم کی دلیل ہے کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے کہہ دو کہ میں نہیں جانتا، یہ میرا میدان نہیں۔ کوئی مجھ سے ڈاکٹری باتیں پوچھے تو میں ڈاکٹر ہوں کیا؟ کوئی مجھ سے مکان کا نقشہ معلوم کرے تو یہ میرا میدان نہیں۔ ہر کام میں دخل دینا یہ بھی بے عقلی ہے۔ ان کاموں سے کام رکھو جو تیری شائع نشان ہے، جس میں تیری ضرورت ہے، تجربہ ہے، اہمیت ہے۔ اس لیے فقہاء نے قاعدہ لکھا ہے کہ ایک کاروبار جب آدمی کرتا ہے اور اس میں تجربہ ہے تو اسے چھوڑ کر نیا کاروبار نہ کرے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے علم سے کوئی جہل کی طرف جانے لگے۔ ہاں یہ کر سکتا ہے کہ پرانے کام کے ساتھ ساتھ نئے کام بھی کرے،
اور فقہاء نے لکھا ہے کہ ظاہری فائدے کے لیے چلتا ہوا جائز کام وہ نہ چھوڑیں. ظاہری فائدے کے لیے وہاں آپ کی تنخواہ 15,000 ہے، ادھر 20,000 ہو گئی، آپ نے وہاں استعفیٰ دے دیا، ادھر آ گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم کو بھی ابھی نہیں چاہیے، اب بیچ میں ناچتے رہو. خاص طریقے سے باقاعدہ ورکنگ کی گئی. بینک کی نوکری حرام، بینک ملازم کی قربانی ناجائز، بینک ملازم کے کہاں جا کر چائے پینا جرم، بینک ملازم کو ایک رنجیت سنگھ بنا دیا، وہ بھی ایسا نہیں ہوگا. پھر خاص طریقے سے سود خوروں کے کہنے سے ججمنٹ شروع ہو گئی. جب اس میں ناکامی ہو گئی اور لوگوں کے ذہن میں سود کی نفرت بیٹھ گئی، اپنے بینک کھول کے بیٹھ گئے، بیٹے پوتے شاگردوں کو اس میں ڈال دیا، اس کا نام رکھا اسلامی بینک. جیسے پاخانے کو کہے پاک پاخانہ. شاباش، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اس سے نہ ڈراؤ کہ جی اونٹ اونچا ہے. کسی نے کہا کہ کتنا اونچا اونٹ ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس کی ٹانگ میں دیکھو کیا بندھا ہوا ہے. اس کو دیکھا تو سر شرم سے نیچے ہو گیا. یہ سازش تھی ساری. میں نے اس وقت علماء کو کہا، میں نے کہا یہ غلط باتیں کرتے ہو. لوگ بینک کی ملازمت میں معاوضہ اپنے خدمت کا لیتے ہیں، غلط اور ناجائز باتیں کرتے ہو کہ اس کی قربانی ناجائز ہے یا ان کے یہاں رشتہ دینا جرم ہے. اس وقت کے جو بڑے مولوی تھے ان سب کو میں نے کہا غلط باتیں ساری. حرام حرام ہے، اور سود کا اعلیکار کوئی بھی بنے وہ مجرم ہوگا. لیکن آپ نے ان کے لیے راستہ کیا نکال کے دکھایا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ کون سا شیطان ہوگا جس نے اتنے بڑے بڑے مولویوں کو اپنا پتنگ بنا لیا ہے، ان کو ادھر ادھر کھیل رہا ہے. اس بینک کا ایڈوائزر ہے، اس بینک کا ایڈوائزر ہے. سارے بینکوں کی حرمتیں آپ حلال کرنے آئے ہیں. آپ کوئی نبی آخر زمان بنے ہوئے ہیں کیا؟ حرام ناجائز اکبر الکبائر کی فحشا بے حیائی ختم کرنے کا گناہ آپ نے سر پہ لے لیا ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ ظاہری علم جب گناہ میں ملوث ہو جائے تو عوام کے لیے بچنا دشوار ہو جاتا ہے، ان کے لیے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لوگ اس لیے بدعت کو بہت برا کہتے ہیں. اب ترمذی شریف میں ہے، ایک صحابی بیٹے کو کہتے ہیں میں نے پیغمبر کے صحابہ کو بدعت کا جتنا مخالف دیکھا اتنا کسی چیز کا نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ بدعت کو تو بدعتی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں. ان کا میلاد اور 11ویں اور شب برات کے حلوے اور جشن معراج اور یہ ساری ٹیس ٹپاس جتنا ہے یہ تو ان کے یہاں ثواب ہے بہت بڑا. یہاں تک کہ جب وہ مر گئے تو ہمارے بعض شاہدولہ گان نے لکھ دیا کہ وہ تو عشق میں بھرے ہوئے تھے اور شہید ہو گئے. شرم تم کو نہیں ہے. عشق بدعت میں کہاں سے آیا؟ بدعت میں تو دشمنی ہے. بدعت کی بنیاد عداوت پر ہے. جب شرع نے ایک عمل غلط ہے تو اس کی تائید کہاں سے کر رہے ہو؟ شیطان مختلف نخروں سے آتا ہے، مختلف نخروں سے آتا ہے. اور بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا برسیسا، اس نے 100 سال اخلاص کی عبادت کی اور کوئی کمی کوتاہی اس میں نہیں. اس کے بعد شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے لی کہ میں برسیسا کو ٹھکانے لگاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسیسا کو اطلاع کر دی گئی کہ جم کے رہو شیطان آ رہا ہے. برسیسا کا خیال یہ تھا کہ میں تو دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہوں، نہ کوئی ہوٹل ہے نہ کوئی مارکیٹ ہے نہ کوئی آنے جانے والے ہیں، میرے ساتھ شیطان کیا کرے گا. اور اتنے زمانے سے میں نے عبادت کی ہے،
صوفیاء کے ہاں ایک خیال ہے کہ جب پیشانی پر محراب بن جائے تو اعمال قبولیت کی نشانی ہے. بالکل غلط خیال، شیطانی خیال. اعمال کی قبولیت دنیا میں اتنا کافی ہے کہ شریعت کے مطابق ہو، اور اصل اس کا پتہ چلے گا آخرت میں جب ترازوی عدل لگے گا. اور حسنات و سیئات تو لیں گے، اس سے پہلے معلوم کرنا کمکڑی غیر شرعی اقدام ہے. تو اس کے پاس شیطان آیا اور شیطان نے اس کو کہا کہ آپ نے اتنا زمانہ یہاں گزارا کنارے پر بیٹھ کر اور سجدے کر کیا ہو، آپ نے کبھی توبے کا مزہ بھی لیا ہے؟ توبہ کتنی بڑی چیز ہے. اس نے کہا یار توبے کا مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے. اس نے کہا یہی تو وقت ہے جب اعضاء ڈھیلے ہو جائیں گے اور جگہ سے اٹھ نہیں سکو گے، پھر کیا اور گناہ کرو. برسیسا نے کہا نہیں، میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں، مجھے کیا ضرورت ہے. وہ چلا گیا اور ایک حسین جمیل لڑکی کی شکل میں ہو گیا. شیطان تو یتشکل باشکال المختلفہ، کئی ارتر شکل بنا سکتا ہے. تو جنوں کا بڑا ہے، بلکہ جنوں میں سے ایک ہے بڑوں میں سے. تو آیا اور اس کے پاس اور اس کو کہا کہ آپ اس جھونپڑی میں بیٹھے ہیں، بہت نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، میں نے سوچا کہ آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے میں ذرا اقدام کروں. اس نے کہا نکل جا بدماش. اس نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں، میرے ٹانگ کے اندر ایک کانٹا چھپا ہے، اس کو ذرا نکالے. علماء اس لیے کہتے ہیں کہ عبادت کے ساتھ علم بھی چاہیے. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ اجنبی عورت کا یہ کام میرے لیے جائز ہی نہیں. اس نے یہ ٹانگ اٹھائی کانٹا دیکھنے کے لیے تو اس نے اپنے تمام چیزیں ننگی کر دی. بشر انسان تھا اور 100 سال کی عبادت اس کی تباہ و برباد ہو گئی. شیطان اس سے خوش ہوتا ہے کہ لوگوں کو نقصانات پہنچے. علماء کا مقام کیوں اونچا ہے؟ وہ شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ حکومت غلط، یہ صوبائی سطح غلط، یہ فلاں سیاسی جماعت غلط، یہ فلاں بیان جھوٹا، یہ فلاں طریقہ کار غلط. یہ طریقے آسان کام نہیں ہے کسی کا رد کرنا. رد کرنے کے لیے بڑی توانائی چاہیے، بڑی ثابت قدمی کی ضرورت ہے. اس لیے تبلیغی بھائی سب کچھ کرتے ہیں، رد ود کسی کا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں لوگ خفا ہو جائے. وہ اور طریقے سے کرتے ہیں، اپنا ایک خاص طریقہ بنایا ہے. اگر وہ پہلے دن کہے کہ لوگوں داڑیاں رکھو تو بے داڑھی جو ان کے 6 نمبر سننے بیٹھے وہ اٹھ جائیں گے. اگر وہ پہلے دن کہے کہ لوگوں ٹیلی ویژن نہ دیکھو اور بینکوں سے توبہ کرو تو ان کو کون چلنے دے گا. بوجہ کمزور اور مسکین ہونے کے انہوں نے اس سے پہلوتہی برتی ہے. یہ نہیں کہ ان کا عقیدہ ہے، عقیدہ اور عمل تبلیغیوں کا ایک جیسا مضبوط ہے، اہل حق ہے، ہمارے ہی لوگ ہیں. منکر کی گرفت بہت مشکل ہے. منکر کو منکر کہنا کہ یہ غلط ہے یہ آسان نہیں. بہت زمانہ ہو گیا، مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ کے گھر ہم مہمان تھے اور بھی کچھ لوگ تھے، وہ سن بھی رہے. تو وہاں افریقہ سے ایک بزرگ آیا تھا. بزرگ ہمارے بھی بزرگ، سادے سے کپڑے، سادی سی ٹوپی سر پہ پڑی ہوئی ہے. ٹوپی ہم بھی اوڑھتے ہیں، ٹوپی ثابت بھی ہے. ہم وقت اور ہر گھڑی پگڑی کا حکم نہیں ہے، پگڑی کا حکم اعزاز و مقامات کے لیے. تو تذکرہ ہونے لگا اور کہا گیا کہ ہمارے ان بزرگوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے مدرسوں کے تمام طلباء باشرہ ہوتے ہیں. میں بڑا حیران ہوا، لیکن میں اس مجلس کا چھوٹا مہمان تھا اور بڑے مہمان بیٹھے تھے. میں حیران ہوا کہ ہمارے یہاں مدرسوں میں تو فاسق فاجر ہوتا ہی نہیں، تصور ہی نہیں. الحمدللہ
تو یہ کون سا مدرسہ ہے کہ ان کے ہاں باشرہ رہتے؟ وہ کون سے باشرہ؟ میں نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے اس کا کہ ان کے مدرسے کے طلباء باشرہ ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھتے نہیں 4 طلباء ہیں، چاروں کے سروں پر پگڑیاں ہیں، یہ مراد ہے میری۔ میں نے کہا آپ دیکھتے نہیں حضرت صاحب کی خود پگڑی نہیں ہے، پوری مجلس ایسی ٹھنڈی ہو گئی جس کی برف ڈال لی ان میں۔ گرفت کرنا آسان کام نہیں، مشکل کام۔ میں نے کل کسی نماز میں کہا ہے کہ مسائل کو لحاظ سے نقصان پہنچ گیا، لحاظ ہمیں آپ کا کرنا ہے، آپ ہمارے محبوب ہے، محترم و مکرم ہے، آپ ہی سرمایہ ہیں، لیکن بات صحیح پہنچانا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ شیطان مختلف پٹیاں پڑھاتا ہے۔ ایک سیاسی مولوی ہے، یہ اسی شہر کا ہے، ایسے وہ پلاٹ لینے کے لیے سیاسی بنا ہوا ہے، اتنے دوتے اگڑانگا دبڑانگا۔ وہ ان کی سیاست پر مجھے ہنسی آتی، مجھے کہتے آپ سیاست میں نہیں آتے۔ میں نے کہا آپ کو دیکھ کر کے پیچھے ہٹاؤں، جتنا قہر خدا آپ پر برس رہا ہے اس کی مثال لیں۔ تو اس کی ایک عجیب عادت سی ہو گئی ہے، کسی عالم کا مسئلہ سن کے کہتے ہیں ہمارے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ ہم یہ مسئلہ مانیں۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تجھے مسئلے کا پتہ ہے؟ مسئلہ اس کو کہتے ہیں جو شرق غرب پشاور کراچی پاکستان عربستان سب جگہوں میں ایک جیسا ہو، تو اس کا ماننا تو فرض ہے۔ آپ یہ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ تو لوگوں کو سیاست سکھاتے ہیں، تو آپ یہ سیاست سکھائیں گے کہ علماء دین کے مسائل سے منحرف رہو؟ یہی تو جنرل صاحب کر رہے ہیں جن سے آپ نالا ہے، اور ایسے دکھلاوے کے لیے ان کے خلاف احتجاج کرتے اور ریلیاں نکالتے، دکھلاوا سارا۔ سیاست میں اثر کیوں نہیں؟ اخلاص نہیں، ورنہ سیاست مشکل عمل ہے، کیونکہ ہم وقت فکر مند ہونا پڑتا ہے۔ سیاست کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ ہم بخاری شریف پڑھا سکتے ہیں، ترمذی پڑھا سکتے ہیں، مشکل سے مشکل علم اور فن کی کتاب پڑھا سکتے ہیں، لیکن ہم احتجاجوں کی اور ریلیوں کی قیادت نہیں کر سکتے، یہ ہمارا میدان نہیں۔ مولانا سے بھی ہم نے معذرت کی ہے اور اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے مان لیا ہے کہ آپ اپنی جگہ پر رائے بیٹھی، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ مشکل کام ہے بہت۔ لیکن کچھ لوگ صرف سیاست میں اس لیے ہیں کہ وہ اپنے پلاٹ بچائے اور گورنر اور وزیروں تک رسائی حاصل کرے، بس یہ کام ہے ان کا۔ خدا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ عزت کے دن نہیں دیکھیں گے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور یہ جتنے بڑے بڑے ہیں جو اپنے وطن نہیں آ سکتے، آپ ان کی حقیقت کا پتہ لگائے تو انہوں نے اسی طرح سیاست کی ہوگی، یہ مشکل والی سیاست کی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حرمین شریفین آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے محبوب ترین مقام ہے اللہ کے ہاں، اور سب سے معزز و محترم جگہ ہے اہل ایمان کے لیے۔ کعبے کی تاریخ تو بہت قدیم ہے، ملائک نے بنایا، طواف کیا، آدم نے، نوح نے، ابراہیم نے علیہ السلام، اور اخیر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم شباب میں، اور پھر آپ کی امت کے افراد نے۔ اب بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مخلص موحد حکومت کو وہاں کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے، اور اس حکومت کے اقدامات حیران کن ہے، حیران کن۔ سوچ سے باہر ہے کہ اللہ نے ان کو کیا شرف، بزرگی اور عزت عطا کی۔ تصور کے آئینے میں جب آپ دیکھیں گے، جیسے جنت جا کر کے جنتیوں کو ہر طرح آرام ہوگا،
کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس طرح حجاج اور زائرین اور معتمرین کے سکون و راحت کے لیے وہاں ایسی کوششیں ہو رہی ہیں کہ تکلیف نہ ہو۔ اس میں پورے عالم کے مسلمانوں کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کے حق میں دعا گو اور معترف رہنا چاہیے، اور مناسک کی ادائیگی میں ان کے اہلکاروں کا بھرپور تعاون اور مدد ہونا چاہیے۔ زیادتی اور انحراف نامناسب بات۔ پھر اہل سنت کا مذہب قائم ہے وہاں، خدا کا شکر ہے۔ اذان چار دانگ عالم میں جو اہل سنت کی ہے وہ وہیں رائج ہے، پانچوں نمازیں پانچوں اوقات میں، اول سے اخیر تک اہل حق اہل سنت والجماعت کا مسلک نافذ ہے، کیونکہ امام احمد ابن حنبل بھی امام ابو حنیفہ کے شہر کے رہنے والے، بغداد کے، گو وہ امام صاحب کی وفات کے 14 سال بعد پیدا ہوئے، 164 ہجری میں، اور امام ابو حنیفہ ائمہ میں سب سے بڑے ہیں، اور ان کی بڑائی مسلمہ ہے، آسمان و زمین نے ان کو بڑا تسلیم کیا ہے۔ امام اعظم کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا، صرف وہی ایک ہے جو الامام الاعظم کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اور امام احمد ابن حنبل کا فقی مذہب امام اعظم کے مذہب سے نکلا ہے، اس لیے ما وافق الاصغر بالاکبر خوب ہے۔ یہ اشارے مدرسوں کے طلباء اور بعض علماء کے لیے ہے، عوام تو اس سے زیادہ سروکار نہیں رکھتے۔ حرمین شریفین جانا ایمان کے لیے، اعمال کے لیے، توبہ اور اخلاص پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام جب قوموں میں تبلیغ کر کے تھک جاتے، حق تعالیٰ کو فریاد کرتے کہ خدایا بہت تھک گئے، بہت مشکل ہے، یہ آسان تبلیغ مشکل ہے، یہ 6 نمبروں والی، تو وہ جو تمام نمبروں سے بھری ہوئی تبلیغ ہوتی تھی اور جس کا پہلا کام ہی منکر کے خلاف بولنا ہوتا، وہ کتنا مشکل کام تھا۔ حضرت لقمان کو جب کہا گیا تو انہوں نے کہا نبی بننا بہت مشکل ہے، کیونکہ نبی کو تبلیغ کرنی پڑتی ہے، اور تبلیغ اچھے برے سب کے پاس جانا ہوتا ہے، اور گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے ہم، اور تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہم ہر ایک سے ہم۔ یہ مشکل کام ہے بہت۔ تو حضرت لقمان نے کہا کہ بس حکیم بنا دو، یہی بہت ہے۔ انبیاء علیہ السلام تبلیغ کر کے، دعوت اللہ کر کے جب تھک جاتے تشریف لے آتے کعبہ شریف، خانہ خدا۔ جیسے آدمی تھک کر کے رات کو اپنے گھر آتا ہے، اور بچہ جب ماں کی گود میں پہنچ جاتا ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے راحت، خوشی، آرام مل جاتا ہے، وہ سارا عز اور شرف اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کو عطا کیا ہے۔ بہت سارے پیغمبروں کی قبریں جبل ابی قبیس اور کعبہ کے درمیان میں ہیں۔ زمانوں کے گزرنے سے وہ قبور ختم ہو گئی ہے، لیکن یادگاریں باقی ہیں، اور قبر کا ظاہر اگر دنیا سے ختم بھی ہو جائے تو قبر کا نظام نہیں ختم ہوگا، کیونکہ وہ اخروی نظام ہے۔ قبر اس پر منحصر نہیں ہے کہ اس کا سلیس بنا ہوا ہو اور شکل بنی ہوئی ہو، اگر یہ نہ بھی ہو تب بھی قبر ہی ہے۔ ہاں احکام ختم ہو جائیں گے، نظر آتی ہے تو سجدہ جرو میں
نظر آتی ہے تو وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، نظر آتی ہے تو پیر نہیں رکھو گے، لیکن جب نظر ہی نہیں آتی، مٹ گئی، ختم ہو گئی، تو احکام ختم ہو گئے۔ ہاں، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ہمارے یہاں دارالحدیث جب بن رہا تھا تو یہاں ایک پتھر نصب تھا، وہ عجیب و غریب پتھر تھا، وہ جتنا ہم نکالتے تھے اور نیچے جاتا تھا، نکل گیا۔ تو ایک جن میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا تیار ہو جاؤ لڑائی کے لیے۔ میں نے کہا خیریت؟ کہا آپ نے ہمارے ایک بزرگ کی قبر کو مسمار کیا ہے۔ میں نے کہا کہاں تھی قبر؟ کا یہ قبر تھی۔ میں نے کہا یہ تو پتھر ہے، اور قبر جن اور انس دونوں کے ہاں ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا، میں نے کہا اپنے لکھے پڑھے کو لے آؤ۔ مجھے کہا میں اپنے قاضی صاحب کو لے آؤ۔ میں نے کہا قاضی القضات کو لے آؤ، جس سے بڑا آپ کے پاس نہ اس کو حاضر کرو۔ وہ لے آیا، وہ بڑی کتابیں بھی لے آیا۔ میں نے اس سے دو باتیں پوچھی۔ پہلی بات میں نے اس سے پوچھی کہ آپ انبیاء کو مانتے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا مانتا ہوں۔ دوسری بات میں نے یہ پوچھی کہ شریعت میں قبر کا ہیئت جب ختم ہو جائے تو پھر وہ قبر رہتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے کہا اس کی حیثیت باقی ہے اسلام میں؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا جب حیثیت ہی نہیں تو باتیں کرنے کیوں آئے ہو؟ اپنی قوم کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ معذرت کر کے چلا گیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ قبور کا اس درجے کا احترام کہ وہ آخرت کا ایک مرحلہ ہے، یہ اسلامی مسئلہ ہے۔ قصداً قبور کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ہاں، اگر دین کے لیے ضرورت پیش آئی تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر تدفین کی ضرورت ہوئی تو قبرستان میں دوبارہ تدفین ہو سکتی ہے، اور جہاں کے جان پہچان والے کوئی باقی نہ ہو، لوگ جانتے ہی نہیں کہ یہاں کبھی قبریں تھی اور اس جگہ کو مسمار کر دیا گیا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن معلوم اور معروف قبروں کو صحیح تو کر سکتے ہیں، جو درگاہیں ہیں انہیں نیچے کریں، جو اونچی ہیں اسے نیچے کر لیں، لیکن ان کی ہیئت کو از خود مٹا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ چھوڑ دیں اس کو، بارشوں سے، جالباریوں سے، وقت کے گزرنے سے خود ہی ختم ہو جائے۔ ان القبر للبلا، ابوبکر صدیق کہتے ہیں قبر تو ختم ہونے کے لیے ہے، قبر تو ہمیشہ نہیں رہے گی، ہاں وہاں کی زندگی وہ ہمیشہ کی۔ انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے وہاں کعبہ شریف، حج اور عمرے کرتے تھے۔ روز اول سے حج نافذ ہے، جاری ہے، اور حج کا دستور زمانے جاہلیت میں بھی تھا۔ البتہ مشرکین جب بہت زیادہ حد سے بڑھ گئے تو انہوں نے مزدلفہ سے آگے بڑھنا چھوڑ دیا تھا، عرفات نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے نحن حمص، ہم کعبے کے مجاورین ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ کے حج کا موسم آیا تو آپ نے کہا الحج عرفہ، حج ہوگا تب جب عرفہ میں وقوف ہو جائے گا، جو عرفات نہیں جائے گا اس کا حج ہوگا ہی نہیں۔ اور اس پر اتفاق ہے ائمہ کا کہ اگر کسی کا عرفہ فوت ہو گیا، وقوف نہ کر سکا تو حج نہیں ہوا۔ عمرے کے اندر نہ منا ہے، نہ مزدلفہ ہے، نہ عرفات ہے۔ عمرہ تو تین چیزوں کا نام ہے، احرام باندھو، وہاں پہنچو، نیت عمرے سے اور طواف کعبہ کر لو، اور اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی 7 چکر لگا لو، اور بس بال منڈا لو یا چھوٹے کر لو، عمرہ مکمل ہو گیا ہے۔ حج طویل عبادت ہے، وہ اصل الاصل ہے، اس لیے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ حج تو احرام کے بعد ایام کا بھی انتظار ہے، مہینے کا بھی انتظار ہے، سب چیزیں کا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ ہو، 8 ذی الحج کو احرام باندھا جائے، کم از کم، پہلے جب چاہے باندھ سکتے ہیں، آخری تاریخ 8 ذی الحج، 8، 9،
8 کو جائیں گے مینا، 9 کو عرفہ کا وقوف ہوگا، مغرب داخل ہو جائے گی عرفہ میں، لیکن مغرب پڑھنی نہیں ہے، مزدلفہ جا کے قضا پڑھنی ہے۔ آج کی ادا قضا کے حکم میں ہے، اور آج کی قضا ادا سے افضل ہے۔ رات بھر وہی عبادت کرو مزدلفہ میں، صبح اندھیرے میں پڑھتے ہی مینا روانہ ہو جاؤ اور جمرہ عقبہ کی رمی کر لو، اور پھر جا کر کے مذبح کے اندر اگر آپ متمتع و قارن ہیں قربانی کر لیں، اور اگر مفرد ہے تو آپ کی قربانی سنت اور افضل تو ہے، حج کی وجہ سے نہیں۔ قربانی کرنے کے بعد پھر آپ سلے ہوئے کپڑے، پھر آپ بال اتارے اور سلے ہوئے کپڑے اب آپ پہن سکتے ہیں۔ سلے ہوئے کپڑے، خوشبو، تیل لگانے کے بعد آرام سے مکہ مکرمہ روانہ ہو جائے اور حج کا آخری طواف جو فرض ہے وہ کر لیں۔ تو حج میں تو ایام لگتے ہیں، مہینوں کا انتظار ہے، عمرہ ایسا نہیں ہے۔ عمرہ صرف 5 دن منع ہے، باقی جائز ہے۔ یہی حج کے جو 5 ایام ہیں ان میں آپ نے فرمایا کہ عمرہ نہیں کرو، بقیہ تمام ایام میں اور سال کے تمام مہینوں میں عمرہ ہوتا ہے۔ عمرہ حقیقت میں عمر کا شکریہ ہے، عمرہ حقیقت میں عمر کی خطاؤں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ اکٹھے ذکر کیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ دونوں خدا کے لیے کرنا ہوگا۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو بیت اللہ آ کر حج کرے یا عمرہ کرے، بڑی عبادت کے ساتھ اس کی مختصر عبادت بھی لگا لے۔ بعض ائمہ کے ہاں ایک روایت احمد کی بھی ہے، عمرے کی بھی فرضیت ہے، لیکن وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ، الگ تحقیق عمر بھر میں کوئی عمرہ فرض نہیں ہے، نواجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور بار بار جانا جب بھی توفیق ہو اور موقع ملے، باعث اجر ثواب، خدائی خوشنودی اور رضا کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشنودی اور رضا کا باعث بنائے۔ عمرے اور حج میں جو تفصیلات ہیں، جو واقعات ہیں، یقیناً اللہ کی رحمتیں ہیں، دین کی عظمتیں ہیں، اور بہت ہی بہترین قسم کے امور ہیں، اور ان کی ادائیگی میں بھی سہولت رکھی گئی ہے، لیکن لوگ نہ جاننے کی وجہ سے کئی قسم کی غلطیاں کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے پر مفصل کلام کسی جمعے کو کر لوں، اگر کوئی عذر نہ ہوا تو اگلے جمعے کو ہی عمرے اور حج کے بعض وہ مراحل اور مسائل پیش کروں جس میں ہمارے بھائی لوگ سخت ترین غلطیاں کرتے ہیں اور خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بھی عذاب میں ڈالتے ہیں، اور اس کی کوئی وجہ نہیں، شاران نے اس کے اقدام کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ جو دعائیں وہاں مانگی گئی ہے اللہ قبول فرمائے، جن بلیات و آفات سے پناہ مانگی گئی اللہ نصیب فرمائے، جو مراد مقاصد محاسن طلب کیے گئے ہیں اللہ اپنے خزائن سے نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کو ایمان اعمال توبہ کے ساتھ آنا جانا آسان فرمائے، نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال صلى الله عليه وسلم الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، وفی روایہ اوتیت ملتا حنیفیہ سمحتا سہلا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد قدیم کریم ملک بر ورب رؤوف رحیم۔
الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وخديجة أفضل هذه الأمة كما كانت مريم أفضل نساء بني إسرائيل الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفحہ سیدھی فرما لیجیے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. سر ڈھک کے نماز پڑھنا نماز کے آداب میں سے. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر ہو، شلوار کے پائنچوں سے یا قمیص کی لمبائی سے ٹخنے ڈھانکنا یہ ناجائز ہے اور منع فرمایا ہے. صفحہ درست فرما لے. صفوں کی درستگی نماز کے صحیح ہونے اور بہتر ہونے کے لیے ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله رب العالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. جتنے مسلمانوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جو کہنا چاہتے تھے اللہ ان سب کے حق میں دعا قبول فرمائے. جن کے بیماران ہیں اللہ ان کو صحت و شفا دے. ہمارے بھائی صاحب کی اہلیہ بھی علیل ہے، اسپتال میں زیر علاج ہے اور آپریشن ہونے والا ہے، دعا فرمائے اللہ صحت شفا دے. ہمارے بزرگ نمازی تسنیم بھائی کہ کسی عزیزوں کو بھی مسئلہ ہے اللہ ان کی بھی مدد فرمائے، نصرت فرمائے. بہت ساری پرچیاں دعاؤں کے لیے آئی ہیں، ان سب کے لیے دل سے دعا گو ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان سب کو دعاؤں میں شریک فرمائے. اللہ ہم سب کی مشکلات حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، ایمان و اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اغیار اور ان کے ناکار آثار سے حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فالله خير الحافظ وارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام فرمائیں. کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر مبارک کرے. دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں بھی عمر کے آمین. اللہ ایمان اعمال توبے کے ساتھ ہم سب کو بار بار وہاں حاضری نصیب فرمائے. ٹی وی پر جو علماء درس قرآن دیتے ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ڈاکٹر ذائق نائک دنیا کا ایک گمراہ اور بے دین آدمی ہے. اس کی گمراہی اور ضلالت مسلم ہے. میں نے آج فجر کی نماز سورۃ طلوع ہوتے وقت ادا کی اور قضا کی نیت نہیں کی. صحیح ہے، نماز قضا کرنے کی حاجت بھی نہیں تھی. کیا اس وقت نماز پڑھ سکتے؟ بلکہ پڑھنا ضروری ہے. حدیث میں ہے جیسے آنکھیں کھلے فوراً پڑھو. سورۃ الرحمن کی میں اللہ کی قدرت یا نعمت ذکر کرتے ہوئے یا الہ ربکما تکذبان کی آیت کا آنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر مندرجہ دو آیتوں کے بعد کبھی یا الہ ربکما تکذبان کیا تشریح ہے. یرسل علیکما شواظ من نار اور یطوفون بینہا وبین حمیم آن. مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے ناشکری کی تو تم پر بھی یہی گیس یہی شعلے آ سکتے ہیں
انہی آگ میں تم بھی گرفتار ہو سکتے ہو. اللہ نے تم کو اس سے بچانا ہے. خدا کی اس نعمت کا شکر کرو. جنت میں مردوں کی داڑھی نہیں ہوگی. بعض روایات میں ہے بالکل نوخیز بچوں کی طرح ہوں گے تمام جنتی. اور بعض روایات میں ہے کہ ان کے بالوں کی جگہ ریشم کے جنتی تار ہوں گے. جب جنت میں سب جوان ہوں گے تو یہ کہنے کا کیا مطلب کہ امام حسن اور حسین فاطمہ جوانوں کے سردار ہوں گے. امام حسنین کا آیا ہے فاطمہ تو خواتین جنت کی سردار ہوگی. درست ہے. یہ تو بات اور پکی ہو گئی. جب سب لوگ وہاں جوان ہوں گے تو یہ جوانوں کے سردار ہوں گے. تو جو تم نے اعتراض کیا وہ تو اصلاً جواب ہے. ہم جماعت میں تیسری رکعت میں شامل ہو تو بقیہ رکعتیں کیسے پڑھیں گے؟ تیسری رکعت میں آپ آ گئے. اچھا جی، یعنی 2 نکل گئی آپ کی. تیسری رکعت بھی امام کے ساتھ پڑھ لی اور اس کے بعد چوتھی بھی پڑھ لی، وہ تو ہو گئی. اب جب سلام امام پھیرے اور آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ پہلی رکعت ادا کریں گے سبحانک اللہم پڑھ کر کے فاتحہ و سورت، اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں اور ایک اور رکعت پڑھ کر کے سورت والی، اور پھر قاعدہ اخیر کر کے نماز ختم کر دیں. مجھے دفتر کی طرف سے مفت دوائیاں ملتی ہیں، ان میں سے کچھ دوائیاں میڈیکل سٹور کو واپس کر کے دوسری چیزیں لے لیتا ہوں. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ درست ہے. دفتر نے آپ کو ایک مراعات دی، وہ مراعات آپ استعمال کریں یا اس کی بے کر لے. جائز ہے. جاپان میں ایک ہندوستانی عالم مولانا سلیم الرحمان نے، جو کہ اسلامک سینٹر ٹوکیو کے بڑے ہیں، کہا ہے کہ اپنا گھر بنانے کے لیے بینک سے سود پر قرضہ لینا جائز ہے، کیونکہ دارالحرب میں سود نہیں. غلط کہا ہے اس کو دارالحرب اور دارالاسلام کے حرف و ابجد کا پتہ نہیں. حرمت قطعی وارد ہے، اس کا دارالحرب و دارالاسلام سے کیا تعلق ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. وہ جو امام اعظم سے منقول ہے لا ربا بین المسلم والحربی یا لا ربا فی دار الحرب، اس کا مطلب تو یہ کہ جو سود مسلمانوں سے جبرن کفار لیتے ہیں، جن کے دینے میں وہ مجبور ہے، وہ معاف ہے. اس روایت کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ لے سکتے، لے نہیں سکتے. مجبوراً جو آپ کو دینا پڑتا ہے اس ملک کے قانون سے آپ مجبور ہیں، وہ معاف ہے. بڈھی سالی بیوہ اپنے چھوٹے بہنوئی اور بہن کے ساتھ حج پڑھنے جا سکتی ہے. کیا بہنوئی سالی کا محرم بن سکتا ہے؟ ضرور شریعت جواب دے. پہلی بات یہ کہ بہنوئی سے پردہ لازم ہے، خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھا، اور یہ جوان ہو یا بڈڑی ہو، ہر حال میں پردہ فرض ہے. دوسری بات یہ کہ سورت مسئول عنہا میں جو آپ نے پوچھا، یوں نہ کہو کہ بہنوئی کے ساتھ، بلکہ یوں کہیے کہ اپنی بہن کے ساتھ، وہ پھر اپنے محرم کے ساتھ ہے، کیونکہ بہنوئی اس کا کبھی بھی محرم نہیں بنے گا، وہ حرام ناجائز ہے. اس کے ساتھ سفر صحبت البتہ اپنی بہن کے ساتھ جا سکتی ہے، وہ پھر اپنے محرم کے ساتھ ہے. اور یہ جزیہ فتاوی شام میں بھی موجود ہے کہ ایک خاتون بجائے محرم کے، محرم نہ ہونے کی وجہ سے عفیف پاک دامن عورتوں کے ساتھ جا سکتی ہے جن کے ساتھ اپنے محارم موجود ہیں. ایک شخص جو باپ ہے، اس نے اپنی بیٹی کے پیٹ اور پیشانی پستان پر شہوت سے ہاتھ لگایا، جس سے شہوت اور زیادہ بڑھ گئی، جس پر اس نے کہا کہ اگر میری بیوی موجود نہ ہوتی تو میں زنا کا ارتکاب کرتا. کیا فرماتے علماء؟ اس صورت میں ان کا نکاح اپنی بیوی سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا، یہ تو ختم ہو گیا، گناہ کبیرہ بھی ہو گیا. حلالے کی کوئی صورت نہیں، صرف جہنم جانا ہے. اس نے جہنم کا انتظار کرے وہ ظالم. بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. ہمیشہ کے لیے کا لفظ تو اس لیے بولا جاتا ہے کوئی یہ نہ پوچھے کہ یہ دوبارہ بحال ہو سکے، کبھی بھی نہیں. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جوان لڑکی کو بنیت شہوت ہاتھ لگائے یا ہاتھ لگ جائے تو اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اس بے احتیاطی کی سزا دی جا رہی ہے.
ہمارے علاقے میں زیادہ تر لوگ شادی کے موقع پر حق مہر سونا جو 60 یا 70 ہزار کا ہوتا ہے حق مہر دیتے. کیا یہ صحیح ہے؟ جی درست ہے. جنوبی وزیرستان میں لوگ کے سر چوری کے کاٹے جاتے ہیں. چوری کی وجہ سے سر کاٹنا جائز نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فقطعوا ایدیہما. یہ وزیرستان والوں کی اپنی کوئی شریعت ہوگی. اس سال میرے والد صاحب والدہ حج پر گئے تھے. انہوں نے میرے حصے کی رقم جو میں نے دی مگر میں نے حج پر نہ جا سکا. رقم مجھ سے خرچ ہو گئی. کیا مجھ پر حج کرنا لازم؟ شاباش شاباش، کیا قیمتی پرچی ہے. حج کے پیسے آئے وہ کھا پی گیا. اب پوچھ رہے کہ میرے اوپر حج فرض ہے. نہیں، آپ کا حج ہو گیا. شرم تم کو مگر نہیں ہے. تو قرض لے کے حج کرنے جاؤ. سال میں 5 دن روزہ رکھنا منع ہے. وہ 5 دن کون سے؟ 2 دن 2 عیدوں کے اور 3 دن ایام تشریق کے. یعنی عید الفطر عید الاضحیٰ 2 ہی ہو گئے اور 3 دن ایام تشریق. عمرے پر جانے کے ارادے مگر سعودی قانون کے مطابق 40 سال سے کم عمر بغیر محرم کری جا سکتے. ایجنٹ کہتا ہے کہ 40,000 دے دو، اس کا انتظام کر لیں گے. کیا اس طرح جانا درست ہے؟ دعا فرمائے کہ اللہ میرے لیے عمرے کا انتظام ہی نہ. خوش بات، ایجنٹ کے ساتھ ساز باز کر لو. یہ اچھے کام ہے. اچھے کاموں پر پیسہ خرچ کرنا اچھی بات ہے. کوئی گناہ تو نہیں. آپ اپنے پیسے اس کو دیں گے، وہ ذرا زور وور لگا دے گا، کسی کو آپ کی بہن خالد دکھا دے گا. یہ ایجنٹوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے. یہ سب کا تمام چینلوں کا بڑا ہے لیکن دیانتدار ہے اور اہل حق ہے. قدم خلاف نہیں رکھے گا انشاءاللہ. تو کوئی صورت اللہ بنا دے گا آپ کے جانے کی. اور جب چلے جائے تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے. مندرجہ ذیل حدیث کس طرح ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. پوچھنے ہے کہ عورت کا ذکر یہ ہے یا نہیں. عورت کا ذکر نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے. اگر گاڑی یا گھر کی کوئی شخص اپنی ضرورت سے بڑھ کر استعمال کرے جبکہ پہلے چھوٹی گاڑی گھر سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو کیا بقیہ رقم جو اس نے اپنی نئی گاڑی بڑے گھر کے لیے استعمال کی جن پر وہ پہلے زکوٰۃ دیا کرتا ہے اب اس رقم پر زکوٰۃ دے گا؟ نہیں، زکوٰۃ رقم صرف ہو گیا، زکوٰۃ نہیں. داڑھی منڈوانے والے اور چست پینٹ شرٹ پہننے والے شلوار ٹک نیچے رکھنے والے کو سلام کرنا درست ہے. اس وجہ سے آپ نہ کریں کہ اس کو تنبیہ ہو جائے تو جائز ہے، ورنہ سلام جائز ہے. میں کراچی کا رہنے والا ہوں. میرا مکان ہے. نوکری کے سلسلے میں حیدرآباد میں رہتا ہوں. وہاں بھی میرا مکان ہے. کچھ دنوں کے لیے کراچی آتا ہوں، اپنے مکان میں ٹھہرتا ہوں. کیا کراچی آ کر قصر؟ نہ، دونوں جگہ آپ مقیم ہوں گے. آپ نے پرچہ لکھا ہے کہ دونوں جگہ میرا اپنا مکان ہے. تو جس شخص کا کسی شہر میں ملکیت ہو وہ وطن اصلی ہے. وطن اصلی جاتے ہی خود بخود مقیم ہو جاتا ہے بغیر نیت کے. جو نماز وہاں آئے گی پوری پڑھی جائے گی. سلام کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے امام صاحبان جو 5 نمازوں کے بعد مقتدی سب مل کر دعا کرتے، کیا یہ طریقہ حضرت سے دیا؟ یہ طریقہ درست ہے، دین کے مطابق ہے. لیلۃ القدر میں شان نزول سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کی ایک رات کو جو عزت عطا فرمائی جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، وہ رات رمضان شریف کے آخری 10 راتوں میں طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے. میں یتیم بچوں کے لیے لوگوں سے فیسیں جمع کرتا ہوں اور جو روپے زیادہ بچ جاتے ہیں وہ میں مجاہدین کو دے دیتا ہوں. کیا یہ صحیح ہے؟ مسئلہ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، پیسے ادھر ادھر دیتے ہیں. ہمارے مدرسے میں بھی دے رہا ہے. جب اتنے جمع ہو رہے ہیں لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. کیا اکابر دیوبند شوال کے 6 روز رکھتے تھے؟ نہ. کیا اکابر دیوبند بیعت کرتے تھے؟ جی ہاں. فضل الرحمان نے غلام حسین نجفی شیعہ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ شہید ہے. یہ سیاسی بات ہے، یہ سیاسی شہید ہوتے ہیں. مفتی شفیع صاحب جواہر الفقہ میں لکھتے ہیں کہ اپنے شیخ کے ہاتھ چومنا چاہیے، یعنی جائز ہے، بہتر نہیں ہے. شیخ مفتی محمد شفیع صاحب جیسے ہو نا، بزرگ ہستی، ہمیں معاف رکھو، ہمارے ہاتھوں کو رہنے دو. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب جیسے بزرگ اور ان کے مقدس ہاتھ ہو تو ہم بھی چومنے کی کوشش کر لیں گے، لیکن ہر ہاتھ چومنے کے نہیں ہے. میرے ہاتھ کو تو جو کوئی چوم لیتے یقین کر لے 2-3 دن تک میں صرف سے دھوتا ہوں. مجھے تو اتنی سخت نفرت ہے.
فتح الجواد کتاب کیسی ہے؟ اچھی ہے. میں مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن والدین راضی نہیں ہیں. جب عشق بڑھ جائے گا والدین راضی ہوں گے، نہ بھی ہو تب بھی پڑھنا جائز ہے. ایک شخص جس کی ہزاروں کی تعداد میں نماز قضا ہے، اب وہ انہیں پڑھنا چاہتے ہیں، بس ہر دفعہ پڑھتے ہیں میرے ذمہ جو باقی ہے ان میں پہلی فجر، میرے ذمہ جو باقی ہے ان میں پہلی ظہر، میرے ذمہ جو باقی ہے پہلی اثر، یہی نیت کرتا رہے. جب میری امت میں بگاڑ پیدا ہو تو جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہاں زندہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ زندہ کرنے سے مراد یہ کہ اس سنت کو اپنائیں، اس پر عمل کرے، لوگوں کو اس کی دعوت دے. ہمارا بیٹا ایک سیٹھ صاحب کے ہاں ملازم تھا. سیٹھ صاحب نے بینک میں 2 لاکھ روپے جمع کرنا بھیجا، راستے میں ڈاکو نے سارے روپے اور موٹر سائیکل چھین لیا. اب سیٹھ صاحب کے کہنے پر پولیس بہت تشدد کر رہی، چھٹکارے کے لیے وظیفہ اللہ پاک اپنے آسان فرمائے. سورت یاسین 41 مرتبہ پڑھ کر سیٹھ صاحب کے لیے بھی دعا کرے کہ اس کا دل نرم ہو اور ناحق اس نوکر پر شک نہ کرے. میرے بھائی کے 2 مکان ہیں جو انہوں نے بیچنے کے لیے خریدے. چند دن پہلے میرے ایک بھائی نے خواب دیکھا کہ ان دونوں مکان میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں. خدا را اگر کوئی شہر یا نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کا کیا تدارک ہے؟ توبہ استغفار کر لے اور بہت سارے ذبیحے کر لے، گائے بھینس سے بکرے کاٹے، فقراء مساکین کو خیرات کھلائے. زید کا تعلق پنجاب سے ہے، شادی کراچی میں ہوئی اور مزدوری کی خاطر کرائے کے مکان میں کراچی میں رہائش پذیر ہے. اس کی وفات کراچی ہوئی. میں پنجاب لے جائی گئی، بیوی ساتھ گئی. چند دن سسرال میں رہنے کے بعد کراچی ماں باپ کے گھر آئی اور یہ عدت گزار رہی ہے. آیا اس کا یہ فیض شران کیسا ہے؟ جس جگہ خاوند مرا ہے اگر وہ گھر اپنا ہو تو وہاں پر عدت گزارنا ضروری ہے، اور اگر وہ گھر اپنا نہ ہو تو جس جگہ ہمیشہ کے لیے گزارنی ہے وہاں فوراً منتقل ہونا ضروری تھا. اور عدت کا یہ اہتمام واجب ہے، خیال نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے. جب بھی آپ حج یا عمرے پر جاتے ہیں تو دوسرے جو بھی امام صاحب یا جمعہ پڑھاتے ہیں وہ خطبے کے دوران آپس میں عصا ہاتھ میں نہیں لیتے، وہ خالی ہاتھ کھڑے ہو گئے. خیر ہے، کوئی بات نہیں. ایک عرصہ دراز تک میں بھی بغیر عصا کے خطبہ دے چکا ہوں. 1988 میں جو ٹانگ ٹوٹ گئی اور پھر جڑ گئی اللہ کے فضل سے، تو پھر ذرا کمزوری کھڑے ہونے محسوس ہونے لگی. تو اس خیال سے کہ یہ حدیث جس میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے لاٹھی لیتے تھے، ابو بکر صدیق لاٹھی لیتے تھے، حضرت عمر لاٹھی لیتے تھے، حضرت عثمان تک لاٹھی رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چونکہ بہت زور و شور سے ملک فتح کیے تھے تو انہوں نے تلوار اٹھائی تھی، خطبے کے دوران تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی. فتح عالمگیری میں اس لیے لکھا ہے کہ لاٹھی نہ لے تلوار لے، لیکن ان کو یہ فرق کرنا چاہیے تھا کہ وہ ملک جو زور سے فتح ہوئے ہو وہاں خطیب خطبہ دیتے وقت لاٹھی کے بجائے تلوار اٹھائے. کوہستانی کے حوالے سے فتح شام میں ہے کہ خطبے کے دورانیے میں لاٹھی لے کے خطبہ دینا سنت طریقہ ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کا میلان بھی اس طرف ہے. اور مراسیل ابی داؤد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر عمر و عثمان تک کے اعمال موجود ہیں. اس میں فیصلہ یہ ہے علماء دیوبند کا کہ جن کی عام زندگی میں لاٹھی ہو وہ پھر جمعے یا خطبے کے لیے ضرور لے، اور جن کی عام زندگی میں نہ ہو وہ صرف جمعے کے لیے اہتمام نہ کرے. اور اس عاجز کے پاس تو طالب علمی کے زمانے سے لاٹھی ہوتی ہے، تو اس لیے میرے لیے خطبے میں لاٹھی لینا بہتر ہے. اور وہ جو میرے بعد اور خطیب ہوتے ہیں ان کے پاس لاٹھیاں ہوتی بھی نہیں، اس لیے ان کے لیے نہ اٹھانا بہتر ہے. مولانا صاحب بدعتی کہتے ہیں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتے ہو، کہتے ہیں کہ ان کا ادب اتنا کرو کہ جتنا بڑے بھائی کا. یہ ہم نہیں کہتے، یہ تو حدیث شریف ابو داؤد میں ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جب آپ سے لوگوں نے سجدے کی اجازت مانگی آپ نے فرمایا پیغمبر کا اتنا اکرام کرو جتنا بھائی کا کرتے ہو. یہ بڑے کا لفظ بھی شاہ اسماعیل نے احتراماً لگایا ہے، حدیث شریف میں بڑا کا لفظ نہیں ہے. یہ تو علماء دیوبند کا احسان ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، بڑا بھائی وہ باپ کے حکم میں ہوتا ہے. تو اعتراض بدعتی کا ہم پر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور یہی ان کے بے ادب ہونے کی نشانی ہے
کہ ایک صاحب نے ایک خاتون کو مسلمان کیا، اب نکاح کر رہا ہے، مگر اس خاتون کا نام بدلنے پر تیار نہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر فرض نہیں ہے تو نام نہیں بدلوں گا۔ جناب اس بارے میں، اس شخص کے بارے میں شریعت کیا ہو گئی؟ عجیب بات ہے، اگر اس کا نام شریعت کے مطابق ہے تو بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تنگ کرنے کی حاجت کیا ہے؟ اگر اس شخص کا یا اس خاتون کا جو کفر چھوڑ کے ایمان میں آئے ان کا پہلے سے بھی نام شریعت کے مطابق ہے تو آپ کیوں بدلنے پر اصرار کرتے ہیں؟ اگر کسی کا جمعے کے دن انتقال ہو جائے تو تدفین قبل از جمعہ ہونا چاہیے، جی ہاں۔ اگر انتقال قبل از جمعہ ہوا ہے مگر میت کے ظالم رشتہ دار اس سے یہ حق چھین لیتے ہیں، جناب سے درخواست ہے کہ اس بارے میں مختصر ارشاد فرمائے۔ وہ تو آپ نے کہہ دیا ظالم رشتہ دار، میں بھی کہوں گا کہ ظالم رشتہ دار، بس تفصیل ہو گئی۔ یہ حکم ہے کہ اگر جمعے کی میت ہو اور ان کو قبل الجمعہ جنازہ اور تدفین مل جائے تو قیامت تک وہ عذاب سے بچ گیا، اور جمعے کے بعد جو نماز جنازہ پڑھ کر کے رکھا جاتا ہے وہ جمعے کی میت نہیں کہلائے گی، محدثین کا اس پر اتفاق ہے، اس سے جمعہ فوت کر دیا گیا۔ اس واسطے علماء کہتے ہیں، مولانا اشرف علی صاحب حفاظات یومیہ جلد 4 صفحہ 142 لکھتے ہیں، جب شریعت نے کہا کہ قبل الجمعہ تدفین کر لو، اب یہ کہنا کہ نماز جمعے کے بعد نمازی بڑھ جائیں گے نری بےہودگوئی ہے، فضول باتیں ہیں، شریعت کی بات اصل ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اگر میت ہو تو جمعے سے پہلے ہی فارغ ہو جاؤ، اور جنازہ پڑھنے والے اپنے اپنے محلے میں جمعہ پڑھ لے فارغ ہو کے، تو جمعے کی گڑی مردے کو قبر میں مل گئی، ہمیشہ کے لیے بچ گیا عذاب سے۔ ہم یہی امید رکھتے ہیں احادیث کے پیش نظر، اور ایسے ہی مسلمانوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ کہیں نہ تیار ہو سکی قبر، کوئی اور مجبوری تھی بعد الجمعہ، تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بھی جمعے کی فضیلت عطا فرمائے۔ لیکن ایسا بھی نہ ہو، یہاں ایک شخص کی ماں مر گئی منگل کے دن، میں نے جمعرات کو اچانک اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں جمعے کے دن جنازہ کراؤں گا، وہ برف خانے میں اس کو جمایا ہے۔ لعنت ہو ایسی عقل پر، لعنت ہو ایسی ناکارہ اولاد پر، نہ لعنت ہو خدا کی ایسے کمبختوں پر جو شریعت کو اپنے جوتوں تلے روند رہے ناحق۔ یہ مطلب تھا مسئلے کا۔ خواہ وخواہ اللہ تعالیٰ کچ فہمی سے بچائے مومنوں کو۔ منگل کی میت کو برف خانے میں رکھوایا، جمعے کے دن کے لیے ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس میت کی تدفین میں وقت باقی ہو، فقہا کہتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہونا چاہیے، اور یہ وجہ نہیں مان رہے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے، قبر تیار نہیں ہوئی، نمازی نہیں ملے، لوگ آ رہے ہیں اور جنازہ مسجد تک، جنازہ گاہ تک پہنچنے میں دیر ہے، بس یہ ہے۔ اس سے زیادہ کہ ماما آ رہا ہے اور مامی آ رہی ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ خدا آپ کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھے اور اللہ آپ کی زندگی برکت عطا فرمائے۔ گزارش ہے کہ عقل و فہم تیز کرنے کا کوئی خاص وظیفہ ارشاد فرمائے۔ لطائف علمیہ ابن الجوزی کی پڑھ لے، اور گلستان شیخ سعدی کی کسی اچھے قابل استاد سے پڑھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، جنہوں نے اپنی تکلیفوں کا ذکر کیا ہے ان کی تکالیف دور فرما، جن کے بیماران ہیں صحت شفا عطا فرما، جن کے اموات ہیں ان کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرما، جن کو اور کوئی گھٹن ہے، درد و غم ہے، تکلیف ہے، اور کوئی دین و دنیا کی پریشانی ہے، اللہ ہم سب کی مدد فرما، فضل احسان نصرت شامل حال فرما۔ نماز جمعہ، گفتگو، سوال جواب، سنت و نفل دعائیں اپنے فضل احسان سے قبول فرما، شہر کے حالات سازگار فرما، امن قائم فرما، فضل احسان شامل حال فرما، پورے ملک کی فضا سازگار فرما، آئین شرعی نافذ فرما۔ اللہ دینی حلقوں میں خیر اور برکت عام فرما، دینی سلسلوں کو جاری و ساری فرما، دین اور اہل دین کی تمام پریشانی اور رکاوٹیں رفع دفع فرما، ایمان و اسلام کی استقامت اور سلامتی نصیب فرما۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتہ.